شجرہ نسب کے حوالے سے ایک باعزت قبیلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ وہ عوان تھے. لیکن جو میری تحقیق ہے، میں اپنی تحقیق کی بات کرتا ہوں، اب یہ جو ملک ٹائٹل ہے نا، اس سے پہلا تصر یہ ملتا ہے کہ یار یہ عوان ہوگا. لیکن جو مین ان کی مائگریشن انڈیا میں ہوئی ہے نا، وہ پہلی دفعہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ مارشل قوم برصغیر پاک ہند میں بڑی قوت اور طاقت کی مالک ہے، اور ان کے درمیان کسی حد تک جو زمیندار قبیلوں میں کم دیکھنے میں ملتا ہے. والصلاۃ والسلام علی نبی بعد. الحمدللہ آج ہم پھر پس پردہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہیں، اور اپنے چاہنے والوں میں سے بڑا مطالبہ تھا کہ عوان قوم کے بارے میں کچھ کہا جائے. برصغیر پاک و ہند یعنی ہندوستان، موجودہ پاکستان، ایون کچھ حساب اس کا کشمیر کا، اور افغانستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں عوان کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ ایک ممتاز مسلمانوں کی قوم اور قبیلہ ہے. ان کا ایک بڑا خوبصورت پس منظر ہے. تو عوانوں کے بارے میں ایک عام تصور یہ پایا جاتا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عباس علمبردار کی اولاد میں سے ہیں. ان کا عربی و نسل ہونا، ان کا اولاد علی سے ہونا رضی اللہ تعالیٰ سے، ان دو پہ تو کوئی رد و رائے نہیں ہے. لیکن جو میری تحقیق ہے، میں اپنی تحقیق کی بات کرتا ہوں کہ یہ حضرت علی کے بیٹے یعنی پوتے محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہیں، یہ حضرت عباس کی اولاد سے نہیں ہے. برصغیر پاک و ہند میں ان کی جو آمد ہوئی نا، ان میں سے جو مذہبی لوگ تھے وہ تو تبلیغ کی وجہ سے آئے. جو کچھ لوگ یہ سونے کی چڑیا تھی، کاروبار کے سلسلے میں آئے مائگریٹ کر کے. کچھ وہاں زوال ہوئے اب ان کے اپنے علاقوں میں، وہاں ان پہ مشکلات آئیں تو یہاں آئے. لیکن جو مین ان کی مائگریشن انڈیا میں ہوئی ہے نا، وہ پہلی دفعہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہوئی ہے. سلطان محمود غزنوی کی فوج میں عوانوں کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی. اور عوان جب الف اور عین اور واو الف نور کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تو یہ کہا گیا کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے عوان ہیں، مددگار ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں المدا واو الف نور عوان، اس کے معنی محافظ ہوتا ہے. تو یہ کسی علاقے میں عوان ایک طریقے سے لکھا جاتا، کسی معنی میں دوسری میں، دونوں جگہ پر جو بھی اس کا ہجے لکھیں اصل میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ عوان ہے اور یہ حضرت علی کی اولاد سے. تو برصغیر پاک و ہند میں ان کا اور ہمارے علاقے میں ان کا ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے. جب مغلیہ دور تھا اور وہ صدیوں رہا ہندوستان میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ مغل دربار سے لے کر گاؤں تک عوانوں کو ایک بڑی عام مقام حاصل تھا. ان کے جرنیل، ان کے گورنر، ان کے دور میں چودھری اور سردار کا ٹائٹل تھا. کئی جگہ پر یہ چودھری اور سردار کا ٹائٹل، چودھری سول ٹائٹل تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور سردار جو تھا وہ آرمی کا ٹائٹل تھا، جو آرمی مہیا کرتا تھا تو وہ عوانوں کے پاس تھا. تو مغلوں کے دور میں بھی یہ مغلوں کے قابل اعتماد لوگ تھے، اور ان کی فوج کے یہ معمر تھے، یعنی اس وقت بھی عوان تھے. اور ان کا جو تھا کہ یہ آج بھی جو ہے نا، وہ ایک بات کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مدد سے مغلوں نے ہندوستان فتح کیا، اور ہمارے اثر و رسول سے ہندو راجپوت مسلمان ہوئے. یہ ان کا دعویٰ ہے. بہرحال اس دور میں بھی ایک باعزت قبیلہ تھا. آج پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی حیثیت ہر علاقے میں، کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں سماجی، سیاسی، معاشی، بلکہ مذہبی طور پر یہ ایک باقاعدہ ایک جماعت ہے، جس کے آج کل مولانا عبد القدیر عوان صاحب، مولانا اکرم عوان منارہ والوں کے سربراہ، وہ جو اس کے امیر ہیں. تو اس کا مذہبی طور پر یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ وہ عوان تھے. تو اس لحاظ سے ان کا وہ صوفیوں میں ان کا مقام ادھر ان کی طرف، تو یہ ان کا عوانوں کا مذہبی بھی ایک مقام ہے اس علاقے میں. اور جو تاریخی حوالے سے ذات اور قبیلے کو درجہ بندی کی دی گئی ہے نا، اس میں ان کا شمار راجپوتوں، مغلوں، پٹھانوں اور بلوچوں کی طرح مارشل ریس میں ہوتا ہے کہ یہ مارشل قوم ہے.
اور وہ جو آریہ کی تقسیم تھی کہ یہ پنڈت براہمن اور ان کی جگہ پیر اور سید، اور اس کی اگلی کیٹیگری تھی کھشتری کے راجپوت، تو اس کی جگہ پر اب جو قبیلے آئے ہیں کہ راجپوت، مغل، پٹھان، بلوچ، وہاں عوان بھی شامل ہیں۔ اور تیسرا ویش یعنی کاشتکار زمیندار، اس میں تو تمام اقوام جو پیشہ کاشتکاری سے تعلق تھی شامل ہیں، اور چوتھا ہے شودر۔ تو یہ مارشل قوم برصغیر پاک ہند میں بڑی قوت اور طاقت کی مالک ہے، اور ہمارے علاقے میں یعنی پٹھوار میں، ہزارہ میں، سرگودا ڈویژن میں، خصوصاً ضلع خوشاب میں ایک کثرت سے پائی جاتی ہے۔ انڈیا سے آنے والے مہاجروں میں بھی ہیں۔ حفظ آباد میں آباد عوان مشرقی پنجاب سے آئے ہیں۔ ہمارے ملک محمد اعظم عوان پنڈت دادن خان میں اسسٹنٹ کمشنر رہے ہیں، بہت اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور آج بھی لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور عوان اور کھوکھر اصل میں ایک ہی قبیلہ ہیں۔ کئی جگہ پر کھوکھر اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں، راجہ کہلاتے ہیں، لیکن آپ جنوبی پنجاب یا بستی پنجاب میں جائیں نا، ایون لاہور میں جائیں، تو کھوکھر ہر جگہ پر ملک کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو ملک ٹائٹل ہے نا، اس سے پہلا تاثر یہ ملتا ہے کہ یار یہ عوان ہوگا، پھر اس پہ وہ کہتا نہیں جی میں تو عوان نہیں ہوں۔ پھر اگلا سوال آتا ہے کہ آپ ککے زئی ہیں، یہ پٹھانوں کا قبیلہ ہے، تو وہ کہتے نہیں جی میں تو ککے زئی نہیں ہوں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو آپ کسی اور ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ملک ٹائٹل اختیار کی جاتا ہو، جیسے شرق پور کے ارائی ملک کہلاتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں زمینداروں کے لیے یہ ٹائٹل مخصوص ہوتا ہے، جیسے ضلع جہلم کی تحصیل جہلم کے علاقہ 22 دیس میں ہر زمیندار، وہ جٹ ہو، راجپوت ہو، وہ عوان ہو، وہ زمیندار وہ ملک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک اقبال مہدی، اس کی قبر پر بھی لکھا ہے، حالانکہ وہ جنجوع راجپوت ہے۔ اور اگر اس پہ بھی کوئی نہ بندے کی تحقیق ہو سکے نا، تو لوگ اگلا سوال کرتے ہیں جی اچھا پھر آپ کون سے ملک ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا سمجھ آ گئی، آپ تیلی ملک ہیں۔ تو یہ، اور میں نے حافظ آباد میں ایک سی ایس پی افسر سے ملا، تو وہ میں نے اسے کہا ملک ہیں جی، عوان ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ ککے زئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں تیلی ہوں۔ اور میں حیران ہوا کہ ہمارے لوگ تو ساسے کمتری کے مارے ہوئے ہیں، انہوں نے پیشے کو ذات بنا لی ہے۔ لیکن کہاں ایک سی ایس پی بڑے جرت سے بتا رہا تھا کہ بھئی میں تیلی ہوں، کیا گناہ ہے؟ پیشہ کوئی ذات تو نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک قوم جٹ بٹی ہے، لکھتے ملک ہیں۔ تو اس طرح یہ ملک ٹائٹل، اور یہ ہمارے علاقے میں جو پٹواری آتا تھا، خواہ کچھ کوئی سی قوم کا بھی ہو، وہ ملک ہوتا تھا۔ ہمارے علاقے میں جو جنگل کا سپاہی آتا تھا، کوئی تھندار آتا تھا، سپاہی آتا تھا، کوئی ہوتا تھا ملک کہلاتا تھا۔ تو یہ ملک ٹائٹل ذات نہیں ہے، اصل ذات عوان ہے۔ اور ان کو علوی بھی کہتے ہیں، علوی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اولاد کی نسبت سے۔ تو یہ اس لحاظ سے تو ایک بڑی ریسپیکٹیبل قبیلہ ہے، اور ان کی رشتہ داریاں بھی بڑے بڑے گھرانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ رشتہ داری زیر زمینداروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی راجپوتوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں ہیں، جاٹوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں ہیں، مغلوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں ہیں۔ نواب امیر محمد خان کالا باغ جیسی شخصیت جو گورنر مغربی پاکستان تھے، وہ عوان تھے، اور ان کی جو تھی اپنا بہن، وہ اس اٹک کے سردار محمد نواز خان کوٹ فتح خان والے مغل سردار کے ساتھ بیائی تھی، جو ضلع اٹک کا نہیں، پنڈی ڈویژن کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ تھا اور بہت نیک بزرگ تھا، اس کے ساتھ بیائی تھی۔ اور جب ہمارا ضلع پنڈت دادن خان تھا تو اس وقت اس ضلع میں ڈومینیشن ہی عوانوں کی تھی۔ آج بھی جو نیا ضلع بنا ہے تلا گنگ، اس میں جو علاقہ وہ شامل ہے اس کو عوانکاری کہتے ہیں، کہ عوانوں کی سرزمین۔ تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ صوبائی یا قومی میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، کوئی افسر ہوگا تو عوان نظر آئے گا، جرنل ہوگا تو عوان ہوئے گا، سی ایس پی ہوگا تو عوان ہوئے گا، ایم این اے ہوئے گا تو عوان ہوئے گا، ایم پی ہوئے گا تو عوان ہوئے گا۔ اور پرانے ضلع جہلم اور تحصیل پنڈت دادن خان میں بچھال کلاں سے ایک ملک عباس نام کے ایک شخص سیاست میں ہیں، جو بڑی کمال کی شخصیت تھے اور عوامی تھے اور بڑے لوگوں کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ وہاں کا جو کالج ہے بچھال کلاں کا، یہ ان کی یادگار ہے۔
اور میری ان سے پہلی ملاقات چھٹی جماعت میں ہوئی تھی، جب وہ 62 کا الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے علاقے میں آتے تو گورنمنٹ مڈل اسکول سید پور میں وہ چیف گیسٹ تھے، تو میں نے ان کی موجودگی میں تقریر کی تھی اور انہوں نے مجھے 10 روپے انعام دیے تھے۔ ایک بچھال کلاں کے تھے بابا مہدی خان، جن کے بیٹے ملک شہباز خان ہمارے زمانے میں ایم پی رہے ہیں، اور بابا مہدی خان کی بڑی ریسپیکٹ تھی۔ ان کا ہمارے علاقے میں رائٹ ہینڈ تھا چودھری گل مواز جتانا، جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر سے، اور وہ ایک مغل قبیلے کے پھپرا قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، تو وہ ان کے دائیں بازو تھے۔ اور ضلع میں ان کا تعلق جو تھا وہ چودھری فیروز الدین اور چودھری اویس اور چودھری الطاف کے ساتھ تھا۔ تو اس حوالے سے ایک ادھر راجگان کے مقابلے میں جو جاٹوں کا اور مغلوں کا اور عوانوں کا اتحاد ہوا کرتا تھا، اس میں وہ اس کا مین حصہ ہوتے تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ متحدہ ضلع جہلم میں جب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہمارے زمانے میں آیا تو 79 میں اتنی قوت ہونے کے باوجود راجوں کی ملک حبیب جیسا ایک درویش آدمی کلرکار سے ضلع کونسل جہلم کا چیئرمین بنا، اور جو نائب چیئرمین بنا وہ سردار نواب خان بنا، جو وہ بھی چکلوا کا تھا اور مغل قصر تھا۔ تو وہ عجیب ہوا کہ سردار نواب خان کیوں بنا، کہ گروپ تھا ان لوگوں کا ملک حبیب خان کے ساتھ، تو گروپ نے ان کو ووٹ دیا، وہ چیئرمین بن گئے۔ نیب چیئرمینی کے لیے کیا ہوا کہ انہوں نے مغل ہونے کے ناطے جو مغل ممبر تھے دوسرے گروپ کے ملک حبیب کے، انہوں نے بھی سردار نواب خان کو دیا، تو وہ دونوں چکوال سے بن گئے۔ ملک حبیب ایک واحد ضلع کونسل کا چیئرمین تھا جس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ دن کو بھی ریڑھی سے دال منگا کے کھایا کرتا تھا، وہ ایک ولی اللہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اتنا دیانتدار میں نے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں اتنا دیانتدار ضلع چیئرمین نہیں دیکھا۔ آج بھی وہ ماشاءاللہ سلامت ہیں، وہ کلر کار کے روسا میں سے ہیں، لیکن آپ ان سے ملیں تو اتنی مٹی ہوئی شخصیت ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ان کا بیٹا ہی ماشاءاللہ اسی طرح بااخلاق ہے۔ تو ہماری تحصیل میں کدوال سے شروع کریں نا تو یہ وگ نگیال تک مختلف بستیوں میں ان کا وجود موجود ہے، اور جہاں پر ہیں ان کا یہ میٹر کرتے ہیں سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، اور ایک اچھی خاصی ان کی تعداد ہے۔ یعنی کہ لوکل گوتے بھی ہیں، مثلا رپڑ ان کی ایک گوت ہے، ان کی ایک گوت اودلا ہے، ان کی ایک گوت جھال ہے، ایک ان کی گوت ٹھوٹھا ہے، اور ٹھوٹھے جو ہیں وہ جب علاقہ جال میں پہنچتے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو جٹ کہتے ہیں، لیکن بائی دیس میں اب یہ اپنے آپ کو عوان کہتے ہیں، اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں میجر فیض احمد عوان، وہ بھی اصل میں ٹھوٹھے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عوانوں کا ایک اپنا مقام اور حیثیت ہے کہ یہ شجرہ نسب کے حوالے سے ایک باعزت قبیلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سماجی لحاظ سے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو اتنی باعزت قبیلہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر قوم اور قبیلہ زمینداروں کا، وہ راجپوت ہوں، مغل ہوں، جاٹ ہوں، گجر ہوں، وہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اور فوج میں ان کا یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ جرنیل ہیں، سول میں جائیں تو بڑے بڑے افسر ہیں، تو معاشی طور پر بڑے یہ خوشحال لوگ ہیں، ان کے پاس کاروبار ہے۔ پٹھوار میں میرے خیال میں جو کولے کا کاروبار ہے اس پہ بھی جارہ داری ان کی ہے۔ تو یہ عوانوں کا ایک باعزت قبیلہ ہے، اور ان کے درمیان کسی حد تک جو زمیندار قبیلوں میں کم دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن عوانوں میں کسی حد تک اتفاق بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ووٹ دیتے وقت بھی عوام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر ان کے بارے میں یہ اکثریت یہ تصر یہ ہے کہ یہ یاری دوست کی معاملے میں بھی وفادار لوگ ہیں اور قابل اعتماد لوگ ہیں۔